Islamic Technology with Habibullah Khan Panda. Please subscribe this channel. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسنون جنازہ اپلیکیشن کے بارے میں ہم سیکھ رہے تھے۔ بیماری، وفات، کفن، نماز جنازہ، ان چار عنوانوں کے بارے میں ہم ان کا تعارف دیکھ چکے۔ اگلے مزید جو عنوان ہیں آج کی ویڈیو میں ہم وہ دیکھیں گے۔ تو اس کے بعد تعزیت کا عنوان ہے۔ تعزیت، اس کے اوپر جب میں کلک کروں گا تو یہ دیکھیں یہ عنوان کھل چکا ہے۔ اس میں مزید 3 عنوان ہیں۔ تعزیت کرنے کا بیان، تعزیت کے لیے مخصوص جگہ بیٹھنا، خاوند کے سوگ کا بیان۔ تو تعزیت کرنے کا بیان کیسے کی جائے، تو اس بارے میں جو فرامین نبوی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے سامنے موجود ہیں کہ تعزیت کیسے کی جائے۔ تعزیت کے لیے مخصوص جگہ بیٹھنا عموماً ہمارے معاشرے میں جو کیا جاتا ہے، تو یہ شریعت کی نظر میں کیسا ہے؟ اسی طرح تعزیت کو آنے والوں کے لیے تعزیت کے لیے آنے والوں کے لیے کھانے کا جو انتظام کیا جاتا ہے وہ کیسا ہے؟ اس حوالے سے جو فرامین نبوی یا اسلام کی جو رہنمائیاں ہیں وہ اس طرح خاوند کے سوگ کا بیان، تو اس حوالے سے جو نبی علیہ السلام کی احادیث اور اس طرح رب کے قرآن میں جو فرامین ہیں، تو یہ ہے تعزیت۔ اب ہم واپس جائیں گے۔ اس کے بعد تدفین کا مرحلہ، تدفین کی اہمیت، تدفین کے آداب، تدفین کے بعد دعا کرنا، اجتماعی تدفین۔ تو اس میں یہ تدفین کی اہمیت بیان ہو چکی ہے قرآن حدیث میں۔ جو یہ پہلا پیج ہے، نیکسٹ پہ دبائیں گے دوسرا پیج آ جائے گا۔ تو اس طرح یہ تدفین کے معاملات سارے کے سارے اس میں دیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد تدفین کے آداب کیا ہیں، اس حوالے سے جو رہنمائیاں ہیں احادیث کے اندر، رب کے قرآن کے اندر، وہ دی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد تدفین کے بعد دعا کرنا، اس حوالے سے شرعی طریقہ کیا ہے وہ احادیث دی ہوئی ہیں۔ اس طرح یہ اجتماعی تدفین کا معاملہ جو ہے اس حوالے سے جو احادیث ہیں۔ تدفین کے بعد نمبر آتا ہے قبرستان کا۔ قبرستان کی زیارت کرنا، قبرستان میں کرنے کے کام، قبرستان میں ممنوع کام، جنازے کی رسوم و بدعات۔ تو یہ قبرستان کی زیارت کی اہمیت احادیث کی روشنی میں وہ دی ہوئی ہے۔ اس کے بعد قبرستان میں کیا کام کیا جائے، وہاں جانا چاہیے تو کیا کریں، کس طریقے سے داخل ہوں، کیا کچھ پڑھیں، تو اس حوالے سے جو شرعی احکام ہے وہ دیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح قبرستان میں جو کام نہیں کرنے چاہیے اس حوالے سے جتنی بھی احادیث ہیں وہ دی ہوئی ہیں۔ اس طرح جنازے کے اندر جو اس وقت رسومات اور بدعات شامل ہو چکی ہیں تو وہ دی ہوئی ہیں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ کرنا منع ہے اور آج لوگ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد قبرستان کے بعد نمبر آتا ہے رابطہ۔ تو رابطہ کے اندر ایمبولینس رابطہ نمبر، میت بس منگوانے کے لیے، فری کفن منگوانے کے لیے، میت کو غسل دلوانے کے لیے۔ تو ایمبولینس چونکہ یہ اپلیکیشن فی الحال نیو اپلوڈ کی گئی ہے اور کراچی سے ہوئی ہے، تو فی الحال اس میں ان چاروں آپشن میں صرف کراچی کے ہی نمبر ہیں، رابطہ نمبرز۔ مزید اس میں اپڈیٹس ہوں گی تو انشاءاللہ پھر ان چاروں جو کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، ان چاروں شہروں کے اس میں نمبر دیے جائیں گے۔ تو کراچی کے اوپر جب ہم کلک کرتے ہیں تو یہ 3 نمبر موجود ہیں کہ آپ ان نمبروں کے اوپر کال کر کے ایمبولینس منگوا سکتے ہیں۔ اس طرح میت بس منگوانی ہے تو بھی یہ کراچی کے اوپر کلک کریں گے، یہ 3 نمبر ہیں۔ اگر ہم کسی اور کے اوپر کلک کریں گے تو کوئی نمبر نہیں آئے گا۔ مثلا لاہور کے اوپر کلک کیا، ان اویلیبل۔ اس طرح اس کے اوپر کلک کیا تو یہاں بھی سروس اویلیبل نہیں ہے۔ اس طرح پشاور میں بھی نہیں ہے۔ تو اسی طرح فری کفن کا معاملہ بھی یہی ہے کہ کراچی کے نمبرز ہیں اور باقی نمبرز نہیں ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کراچی میں کس کس جگہ سے آپ کفن پوائنٹ حاصل کر سکتے ہیں، تو یہ مکمل تفصیل دی ہوئی ہے۔ تو اب ہم مثلا فیصل، یہاں یہ جو کال کرنے کا آپشن ہے یہاں جب ہم کلک کریں گے تو یہ آپ دیکھیں
یہ دیکھیں، تو اس طرح آپ یہاں ڈائریکٹ کال کر سکتے ہیں اپنے موبائل سے۔ اس کے بعد فری کفن کے بعد غسل میت کا معاملہ آ گیا، تو اس میں بھی ویسے ہی یہ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنی جو میت ہے اس کے غسل کا جو بندوبست ہے وہ کروا سکتے ہیں۔ تو یہ تھی جی ہماری مسنون جنازہ اپلیکیشن۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس میں بہت سی معلومات ملی ہوں گی، اور اگر اس میں مزید جو کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ اپلیکیشن کے اپڈیٹس کے ساتھ انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اسلامک ایپس سیکھنے اور اس کے مطابق پھر اپنی جو معاملات ہیں وہ سدھارنے سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے اوپر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ پائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔